سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کا 109. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. لفظی ترجمہ آیت نمبر 104 تا 109. ولتکن واو اور کے معنی میں اور معنی ہوگا اور چاہیے کہ تکن جو ہے یہ کون سے ہے. کون مصدر ہے, اس سے مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ہو اس کا معنی ہے ہو. منکم تم میں سے امتن. امتن اس کا مادہ امن ہے. مرکز کو کہتے ہیں, ماں کو کہتے ہیں جو کہ بچے کے لیے مرکز ہوتی ہے. یہاں پر متحد الفکر گروہ جماعت کو امت کہا گیا. یدعون اس کا مصدر آئے گا دعوتن. دعوتن مصدر سے مضارع جمع مذکر غائب بلانا, دعوت دینا. الی الخیر خیر بھلائی نیکی. یہاں پر دعوت الی الخیر سے مراد اسلام اور قرآن کی طرف دعوت, اس لیے کہ بھلائی کی نیکی کی تمام راہیں قرآن کریم میں بند ہیں. اور ویسے تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ حق پر قائم رہے اور دوسروں کو حق کی طرف بلائے, لیکن اجتماعی طور پر یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کے لیے وقف ہو چکے ہیں. اس لیے اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر کوئی قوم جو ہے وہ باوقار زندگی نہیں گزار سکتی, اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. وَيَأْمُرُونَ یأمرون یہ امر مصدر سے یأمرون مضارع کا صیغہ ہے. حکم دیتے ہیں بالمعروف. معروف بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے, واحد مذکر ہے, مصدر ہے. مصدر اس کا آئے گا عرفان عین را فا. اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہے پہچاننا, اور اس کی ضد ہے منکر نہ پہچاننے کے, یعنی اجنبی کے معنی میں آتا ہے. آگے چل کر ہم پڑھیں گے وہم لہو منکرون, وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے. تو ہر وہ قول یا عمل جس کی خوبی, جس کی اچھائی, جس کا فائدہ عقلاً یا شرعاً ثابت ہو اسی معروف کہتے ہیں, اور اس کی ضد جو ہے منکر ہے. تو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں. ینہون یہ نہیون سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, وہ منع کرتے ہیں, روکتے ہیں. منکر انکار مصدر سے, اس میں مفعول واحد مذکر اب جس سے شریعت نے ممنوع قرار دیا ہو وہ منکر ہے. اولئک کا اسم اشارہ جمع مذکر ہم
یہ ضمیر جو ہے جمع مذکر غائب کا ہے، المفلحون، واحد اس کا آئے گا المفلح، افلاحا مصدر سے، اس میں فاعل جمع مذکر، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر غور کرنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسلام کے یہ عظیم فرائض میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر افضل الجہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا خدا کی زمین میں اس کا اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے، اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ حدیث میں مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ ایک گناہگار لوگوں کے درمیان اس شخص کی مانند ہے جو ایک کشتی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ سوار ہو، جب وہ کشتی سمندر کے درمیان پہنچے تو وہ کلاڑی سے اس جگہ سوراخ کرنے لگے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب دوسرے لوگ اس کے اس فعل پر اعتراض کریں تو وہ یہ جواب دے کہ میں تو صرف اپنی جگہ پر یہ کام کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر دوسرے لوگ اس کو اس خطرناک کام سے نہ روکیں تو چند لمحوں میں سمندر کا پانی کشتی میں داخل ہو جائے گا اور سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ میں سمندر کا پانی کشتی میں داخل ہو جائے گا اور سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ تو یہی حال جو بندہ معاشرے میں نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے اور امر بالمعروف کا کام کرتا ہے، وہ پوری معاشرے کو، انسانیت کو بچانے کے فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام جو کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرمی، خوش اخلاقی سے کام لے اور لطف و کرم کا مظاہرہ کرے تاکہ لوگ ان کی بات سنیں، ان سے نفرت نہ کرے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، لا تکونوا یہ کون مصدر سے فعل نہیں مضارع جمع مذکر حاضر، لا تکونوا نہ ہونا، کالذین کاف تشبیہ کے لیے ہے، الذین موصول ان لوگوں جیسا، تفرقوا تفرقن سے یہ مضارع جمع مذکر غائب، وہ متفرق ہوئے، وہ الگ الگ ہوئے، واختلفوا اختلاف مصدر سے ماضی جمع مذکر غائب اور اختلاف میں پڑ گئے، من بعد ما بعد اس کے کہ، جاءہم مجیء مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے، ہم ضمیر ہے اور جمع مذکر غائب ہے، آئیں ان کے پاس یا پہنچا ان کے پاس، البینات یہ جمع ہے، اس کا واحد البینۃ واضح اور روشن دلائل، وَأُولَئِكَ اور وہی ہیں، وَأُولَئِكَ یہ اس میں اشارہ ہے جمع مذکر کے لیے آتا ہے، لہم ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب موصوف ہے، عظیم اس کی صفت ہے، بھاری عذاب۔ تو یوم تبیض وجوہ، یوم اسم ظرف ہے جس دن، تبیض ابیضاد مصدر سے مضارع واحد مؤنث غائب، سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وجوہ جمع ہے اس کا واحد، وجہ ہے منہ، چہرے، وتسود یہ اسوداد سے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، سیاہ ہوں گے، وجوہ جمع وجہ، یعنی قیامت کے دن جب کہ اہل ایمان کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے، کفار کے چہرے گناہ کی وجہ سے سیاہ ہوں گے۔ تو یہ ابیضاد اور اسوداد، تبیض اور اسود لفظ جو استعمال ہوا ہے، راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابیضاد الوجوہ عبارۃ عن المسرہ واسودادها عن الغم، یعنی چہروں کی سفیدی، چمکنا چہروں کا، اس کے معنی خوشی کے ہیں اور سیاہی سے مراد غم ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فَمَانَ پس، اما حرف شرط ہے، تفصیل کے لیے آتا ہے، الَّذِينَ موصول پس بہرحال وہ لوگ، اسودت وجوہہم سیاہ ہوئے ان کے منہ، ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، یہ حمزہ استفہام ہے، کفرتم کفر مصدر ہے جمع مذکر حاضر، کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، بعد مضاف ہے اور ایمانکم
مضافن الیہ اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا پس چکھو، ذوقو یہ ذوقن سے امر جمع مذکر ہے، العذاب عذاب، بما با سبب کے لیے ہے، اس وجہ سے کہ کنتم کون مصدر سے ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تکفرون تم تھے کفر کرتے، کفرن تکفرون یہ کفرن مضارع جمع مذکر حاضر، یعنی تم کفر کرتے تھے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ اور وہ ابْيَضَّتْ سے ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب ہے، وہ فیہا میں فیہا مرجع رحمت اللہ ہی ہے، اوپر جو لفظ ہے ففی رحمت اللہ یہ ہم اس طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ کی رحمت میں ہوں گے، خالدون جمع خالدن کی، خالدون جمع ہے، خالدن واحد ہے، اور خلودن سے یہ نکلا ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، تل کا اسم اشارہ واحد مؤنث ہے اور بعید کے لیے آتا ہے، آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا تلاوتن مصدر سے جمع متکلم، ہا ضمیر مؤنث راجع آیات اللہ کی طرف، نتلوہا ہم بیان کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا تجھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق حق امر ثابت شدہ، یعنی وہ بات جو ثابت شدہ ہو، وَمَا اللَّهُ ما نافیہ ہے اور نہیں ہے اللہ، یرید ارادتن سے مضارع واحد مذکر غائب ارادہ کرتا، ظلمن ظلم کسی شے کو اس کی مخصوص جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا یا حق سے تجاوز کرنے کو ظلم کہتے ہیں، للعالمین جمع عالم کی دنیا والوں کے لیے، عالم ما یعلم بہ الشیء وہ چیز جس سے دوسری چیز پہچانی جائے، تو عالم سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے کہ اس عالم کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، یہاں پر للہ میں لام تملیک کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے یعنی اللہ مالک ہے، ما جو کچھ فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع اور رجوع مصدر سے مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، الامور جمع ہے امرن کی، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تو اس کائنات کا مالک، اس میں تصرف کرنے والا، کمی بیشی کرنے والا، ہواؤں کو چلانے والا، عزت اور ذلت دینے والا، موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے، تمام امور کا تعلق صرف اسی کی ذات سے ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ ان آیات میں امت مسلمہ کی جو شان ہے اور اس کا جو فریضہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی امت کی اصلاح کے لیے دعوت و ارشاد کا جو عمل ہے اس کا مسلسل جاری رہنا ضروری ہے، پیچھے یعنی اللہ کی مدد جب آتی ہے امت دین پر عمل پیرا ہو، آیت نمبر 102 میں یہ بیان تھا، اور دین پر عمل پیرا ہو، دین خود بھی اختیار کرے دین کو اور دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ بھی انجام دیتا رہے، اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں اور لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دین کی باتیں، دین کے احکامات کو لوگ پس پش ڈالتے ہیں، تدریجاً جو ہے جب نئی نسل آ جاتی ہے تو نئی نسل دین سے بیگانہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر اصلاح کا کام جاری نہیں رہے گا تو نصف صدی کے بعد، 50 سال کے بعد جہالت غالب آئے گی اور جہالت عام ہوگی، اعمال اسلام میں خلل پڑے گا، مسلمان بے دین بلکہ بد دین ہو کر رہ جائیں گے اور اللہ کی مدد رک جائے گی۔ اب تاریخ سے اس کا اگر حوالہ چاہتے ہو تو یہاں پر ہندوستان میں برصغیر میں
انگریز آیا اور اسلام کو اور اسلامی ثقافت کو، اسلامی تہذیب کو بگاڑنا چاہا، لیکن اللہ کی مہربانی اور اس زمانے کے علماء کی فکر اور ان کی بروقت منصوبہ بندی کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اقتدار پر تو اس کا قبضہ ہو گیا، لیکن اسلامی تہذیب کو بگاڑ نہ سکا اور مسلمانوں سے ان کے دین کو چھین نہ سکا۔ اس کی وجوہات علماء نے مل کر کام کیا اور دعوت و ارشاد کا کام جاری رکھا اور برصغیر میں دینی مدارس کا جال بچھایا اور دینی مدارس کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور مسلمان اپنی عقائد کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے عقائد کی اشاعت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان اداروں کو سپورٹ دیا۔ تو یوں جو ہے علم دین بھی محفوظ رہا اور اسلامی ثقافت بھی محفوظ رہا۔ اور پھر بڑے بڑے مدارس، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دارالعلوم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند، یہ بڑے بڑے جامعات وجود میں آئی اور انہوں نے قربانیاں پیش کی، اور یہاں سے جو نکلے انہوں نے پھر انگریز کو برصغیر چھوڑنے پر مجبور بھی کیا اور جہاد کا علم ان کے خلاف بلند کیا، اور کچھ نے دعوت و ارشاد کے مراکز کھولے اور مسلمانوں کے اخلاق کی، اعمال کی حفاظت اور ان کی تربیت کی، اور پھر کچھ علماء اٹھے جنہوں نے دعوت کے عمل کو اجتماعی حیثیت سے شروع کیا، جو آج پوری دنیا میں حق کا پیغام پھیلا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، اسپین پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، 850 سال تک مسلمان وہاں حاکم رہے، اقتدار ان کے ہاتھ میں رہا۔ تو دین کے ساتھ جب لگاؤ لوگوں کا باقی نہیں رہے گا، دینی فکر لوگوں کے اندر غالب نہیں ہوگی، تو پھر یوں جو ہے غیر اسلامی تہذیب، بے دینی، نفاق، بے حیائی، یہ ساری چیزیں غالب آ جائیں گی۔ پہلے علماء کہا کرتے تھے کہ بھئی ایک نسل میں اگر دین کا کام نہ ہوا تو وہ نسل گمراہ ہو جائے گی، لیکن آج کل زمانہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اگر ایک دن بھی بندہ دین سے غافل رہا تو یہ جتنی گمراہی کے اسباب ہیں وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا ہے جو کفار کے کنٹرول میں ہے، اسلام دشمنوں کے کنٹرول میں ہے، اور وہ جس طریقے سے ذہنوں کو پلید کر رہا ہے، اللہ و رسول سے بیگانہ بنا رہا ہے دل و دماغ کو، تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ کسی بڑے چھوٹے، مالدار اور نادار، غریب امیر وغیرہ کی فرق کے بغیر اپنا کام کر رہا ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس سے متاثر ہوئے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اب اس کا علاج جو ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم خود بھی دین کو سمجھیں، اس پر چلیں اور دوسروں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ دوسروں کو جب دعوت دیں گے، ایک یہ ہوگا کہ ہم خود اس پر جم جائیں گے۔ دعوت دینے سے بات پکی ہو جاتی ہے، یقین محکم پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اچھی بات دوسروں تک کنوے ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور پھر اس کی برکات، ان کا تعلق روحانیات کے ساتھ ہے، چاہے وہ ایک گھر میں ہوتے ہیں یا ایک معاشرے میں، ایک گاؤں میں، ایک قبیلے کے اندر، یا پورے ملک میں ہوتے ہیں، تو ان کی برکات ضرور جو ہے ان لوگوں پر، اس گھر پر، اس فیملی پر، اس فرد پر نازل ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہی مثال ہے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہمارے سامنے ہے، جو اب نام کے تو مسلمان ہیں لیکن اعمال ان کے وہی ہے جس وقت وہ رشیا کے انڈر تھے، جب وہ خدا بیزار لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور ایک دوسرے سے ملنا، یہ تمام طور طریقے ان لوگوں کے۔ اب اس میں زمانہ لگ سکتا ہے ٹھیک ہونے میں، درست ہونے میں، دوبارہ دین اسلام کی طرف پلٹ آنے میں، حالانکہ یہی مشرق وسطیٰ کے ممالک
جو دینی علوم کے شارح رہ چکے ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ ان کا تعلق تھا. بڑے بڑے ائمہ حدیث ان ممالک نے پیدا کیے اور فقہ اسلامی کے شاہ سوار اس مٹی سے پیدا ہوئے. لیکن آج اسلامی تہذیب کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے کہ سویٹر اور نکر میں عورتیں پھر رہی ہیں. اسلامی لباس بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کا ہوتا ہے. حیا سے کوسوں دور ہیں اور اللہ و رسول کا صرف نام ان کو پتہ ہے. ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور بہت اہم ہے. چاہے وہ لکھ کر مضمون لکھ کر دعوت کا فریضہ انجام دیتا ہے یا زبان سے آگے دعوت پہنچا کر انجام دیتا ہے یا چل کر ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے ملتا ہے، یہ سب اس دعوت کے حصے میں داخل ہے. اب یہاں پر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہیں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے. خیر، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں الخیر القرآن و سنہ. خیر سے مراد قرآن اور سنت ہے، اور یقیناً خیر کا سردار جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن خیر ہی خیر ہے. سنت قرآن کی تشریح ہے، وضاحت ہے، وہ بھی خیر ہی خیر ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور امر کرے لوگوں کو، حکم دے اچھے کاموں کا. معروف مشہور کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں نیکیوں کی شہرت ہو، ہر کوئی پہچانے کہ یہ نیکی ہے. اس کی طرف اس وقت جائے گا، دعوت اس کی اس وقت دے گا جب اس کو پتہ ہو کہ یہ نیکی ہے، اور پتہ اس وقت ہوگا جب مسلمان مل کر، مسلمانوں کا ایک فرد بھی، ایک جماعت بھی، مرد بھی اور عورت بھی نیکیوں کی تشہیر کرے اور خود نیکوکاری کی زندگی بسر کرے. تب نیکیوں کا پھر راج ہوگا، شہرت ہوگی، اور آگے لوگوں کو بتانا آسان ہوگا کہ بھائی یہ نیکی ہے، دیکھیں فلاں عالم بھی کر رہا ہے. اور اس لیے شریعت اسلامی نے نیکیوں کے لیے معروف کا لفظ استعمال فرمایا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکیں. ینہون نہیں، روکنا، برے کاموں سے روکے. اب روکنے کے جو درجات ہیں 3 درجات ہیں. حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی غلط کام کو، منکر کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، بائی فورس. فإن لم يستطع فبلسانہ، بائی فورس نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے منع کرے، اس کے خلاف بیان کرے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو دل میں اس کو برا جانے. وذلک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو حالات اور واقعات کو دیکھ کر حکمت کے ساتھ منکر کو کیسے روکا جائے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک منکر کو روکنے کے لیے 10 منکرات کا ارتکاب اور ہو جائے. اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. مفلحون فلاح سے ہے یعنی مکمل کامیاب. تو یہاں پر امت یدعون، امت کسے کہتے ہیں؟ امت جماعت، متحد الفکر جماعت کو امت کہا جاتا ہے. جن کی فکر، جن کا سوچ متحد ہو، جن کا عقیدہ ایک ہو، وہ امت ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور قرآن کی حقانیت اور آخرت کا آنا. یہ سب تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور فکر ان کا ایک ہے. تو ان کا کام بھی ان چیزوں کی طرف دعوت ہونی چاہیے. تو یہ مصلحین کی اس جماعت کے لیے یہاں پر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَلْتَكُن ہونی چاہیے. تو اس جماعت کے ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سب اکٹھے جو ہے ایک جگہ پائی جائے. مثلا صرف پاکستان میں یا جو ہے صرف افغانستان میں ایک جماعت مسلمانوں کی ہو جو دین کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. نہیں، ہر جگہ سب مل کر جو ہے جماعت بنا کر کام کرے. چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے وہ جنوبی افریقہ میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، وہاں مل کر
नेकियों को रिवाज दे और नाजायज़ कामों से रोके, मुसलमान जहाँ कहीं भी हों। और तो आजकल भी जो लोग दर्स व तदरीस की शक्ल में और तसनीफ़ की शक्ल में, तबलीग की शक्ल में, कुफार के साथ मुनाज़रों की शक्ल में ये काम कर रहे हैं, वो सब इस आयत के मिसदाक़ हैं। तो यदऊन इलल खैर, ये दावत व इरशाद के लिए ताबीर है, कुरानी ताबीर, खैर की तरफ लोगों को बुलाना। तो जो भी मुस्लिहीन उम्मत ये काम करते हैं वो सब इसमें दाखिल हैं, चाहे ख़ानक़ाहों में करते हैं, चाहे दीनी मदारिस में करते हैं, चाहे तबलीगी जमात के साथ जाकर करते हैं। और ये यदऊन इलल खैर, जो खैर की तरफ बुलाए, ये इजमाल, इसको कहते हैं इजमाल। मुख्तसर था, आगे उसकी तफसील बता दिया। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और यही नेकी के काम है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, और मत हो जाओ उन लोगों की तरह, तफ़र्रक़ू जो टुकड़ों में तक़सीम हो गए, जुदा जुदा हो गए, यानी कोई दीन हक़ पर बाकी नहीं रहा, गुमराह हो गए। तो ये खिताब जो है ला तकूनू में मत हो जाओ, ये खिताब सहाबा किराम से है। और ज़ाहिर बात है सहाबा किराम अहले किताब की तरह नहीं हुए, उसूल अकाइद में मुख्तलिफ नहीं हुए, और ये जितने भी गुमराह फ़िरक़े गुज़रे हैं या आजकल हैं, ये सब सहाबा के बाद पैदा हुए हैं। वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू, और उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, उनके पास वाज़ेह अहकामात आने के बाद, यानी गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में कोई खिफा या इजमाल नहीं था। तो वो खिफा और इजमाल जो है, वो एम्बिग्विटी जो थी, वो एक उज़्र होता गुमराह फ़िरक़ों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने महज ज़िद में, सरकशी में अपनी राह अलग कर ली। यही काम इस उम्मत के गुमराह फ़िरक़ों के बानियों ने किया। यहाँ पर वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, बाद इसके के आए उनके पास वाज़ेह अहकामात, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए है बहुत बड़ा अज़ाब। यौम तबयद्दु वुजूह, तो ये अज़ाब कब होगा उनको? यौमा, उस वक्त होगा, तब यद्दु चमकदार होंगे, सफ़ेद होंगे बहुत सारे चेहरे, व तस्वद्दु, इस विदात से है सियाह होंगे, वजूहन बहुत सारे चेहरे। अब ये बहुत सारे चेहरे चमकदार होंगे, बहुत सारे चेहरे सियाह होंगे, आगे उसकी तफसील है। फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम, बस वो लोग जिनके चेहरे सियाह होंगे, अकफ़रतुम, उनको जहन्नम में डालने के बाद उनसे कहा जाएगा क्या तुमने इनकार किया? अकफ़रतुम, क्या तुमने इनकार किया? बाद ईमानिकुम, अपने ईमान लाने के बाद, यानी आलम अरवाह में तुमने ईमान लाया था, आलम अरवाह में सबने ईमान लाया था। और दूसरी बात यह है कि गुमराह फ़िरक़े जो होते हैं, इनके बानी ये इब्तिदा में मुसलमान होते हैं, फिर अपनी शोहरत के लिए हक़ाइक़ का इनकार कर बैठते हैं। जिसे उनको इब्तिदा में शोहरत नहीं मिलती है, वो चलते हैं शोहरत के पीछे, नाम के पीछे चलते हैं, और पीछे चलकर दीन के हक़ाइक़ का इनकार करते हैं। तो उनसे ये कहा जाएगा अकफ़रतुम बाद ईमानिकुम, पहले तो तुम मोमिन थे और बाद में काफिर हो गए। तो क्यों काफिर हो गए, इसका मतलब यह है। और फ़ज़ूक़ू, अगर तुमने ईमान के बजाय कुफ्र को इख्तियार किया तो चखो, फ़ज़ूक़ू, चखो अल अज़ाबा, अज़ाब का मज़ा, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, इस सबब से कि तुम इनकार करते थे हक़ का, किताबुल्लाह का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का। व अम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम, और वो लोग जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे, चमकदार होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाह,
بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ففی رحمت اللہ مانا ففی جنت اللہ، اللہ کی جنت میں ہوں گے، اس لیے کہ رحمت کا محسوس پیکر جو ہے وہ جنت ہے. رحمت کا جو نظر آنے والا شیپ ہے وہ جنت ہے، اور لعنت کا محسوس پیکر جہنم ہے. ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، وہاں رہیں گے، مریں گے نہیں، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، احکامات ہیں اللہ کے پیغمبر. نتلوہا، ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں، علیک تجھ سے بیان کرتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ، بالحق سچ کے ساتھ. وما اللہ یرید، اور اللہ نہیں چاہتا ظلم للعالمین، جہاں کے لوگوں پر ظلم کرنا، عالمین جنات پر انسانوں پر ظلم کرنا اللہ نہیں چاہتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات قرآن کی شکل میں نازل کرتا ہے، اور نازل کر کے انسان کو عقل اور حواس خمسہ عطا کرتا ہے، اور انسان اپنے ارادے کو استعمال کر کے، عقل کو استعمال کر کے اگر اللہ کی ان خوبصورت احکامات کو چھوڑ کر گمراہی کے راستوں کو اختیار کرتا ہے تو ان لوگوں کے چہرے پھر آگے چل کر سیاہ ہوں گے، ان کا مقام جہنم ہوگا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی حقیقی مالک اللہ ہی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کی، تمام معاملات کی واپسی ہے. انسان بھی کشاں کشاں اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور انسان کے اعمال بھی اس سے پہلے اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور اس کا نامہ عمل، نوشتہ اعمال جو ہے وہ اس کے ساتھ کلوز ہو کر داخل دفتر کر دیا جائے گا، اور اس کے اثرات سے اس کا سامنا ہوگا عالم برزخ میں، جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے. اگر نیک تھا اور نیکیوں کو پروان چڑھایا تو وہ پروٹوکول کے ساتھ زندگی بسر کرے گا عالم برزخ میں. اگر برا انسان تھا، اپنی مرضی پہ چل کر اس نے زندگی بسر کی ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق کارروائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.